تنویر دبئی سے اپنی شادی کے لیے سونا لے کر آیا جو اس نے اپنی بیوی کو پہنا دیا، اور شادی کے بعد وہ اپنی اماں کو سونا دیا اور گھر آ کر اس نے شوہر کے سامنے ساس سے کہا، اماں وہ سونا تو دینا، میں نے پہن کر ایک دعوت میں جانا ہے۔ یہ سن کر اماں دنگ رہ گئی اور بولی، بیٹی مجھے تو تم نے کوئی سونا نہیں دیا۔ تو بیوی جھوٹا مکر کر رونے لگی، اور تنویر اماں کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دے کر سسرال چلا گیا، اور اماں ساری رات روتی رہی۔ جب صبح تنویر اٹھا تو ساس اور بیوی کی آپس میں باتیں سن کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دوستو، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، بہت شکریہ۔ اماں یہ سونے کا سیٹ دیکھو، میں ناظمہ کو پہنانے کے لیے لایا ہوں، شادی پر اسے تحفے میں دوں گا، کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے خوبصورت جڑاؤ ہار ماں کو دکھایا تو ماں نے مسکرا دی اور تعریف کرنے لگی، ہاں بیٹا بہت خوبصورت ہے، اور ناظمہ پر اچھا بھی لگے گا، اس کی گوری رنگت پر تو کھل سجائے گا۔ اس کو ولیمہ کے دن پہنا دینا، یا اگر اس نے بارات کے دن پہننا ہے تو ہم مہندی والے دن جا کر اسے دے آئیں گے۔ اماں نے تو سارا منصوبہ بھی ترتیب دے دیا تھا۔ تنویر بھی مسکرا دیا۔ ناظمہ کو اماں ہی نے تنویر کے لیے پسند کیا تھا۔ تنویر نے صرف ناظمہ کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ تصویر میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی، مگر اماں کہتی تھی کہ جتنی خوبصورت وہ تصویر میں دکھائی دیتی ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تنویر بھی ناظمہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اماں وقت اس کی باتیں سن کر اس نے ناظمہ کے لیے یہ خوبصورت سیٹ تیار کروایا تھا، کہ دبئی میں تیار کیا گیا تھا اور پاکستان میں لاکھوں روپے کا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈھیر سونا ناظمہ کے لیے بنوا کر لایا تھا۔ وہ کئی سالوں سے دبئی میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جتنا پیسہ کمایا تھا سارا پاکستان بھیج دیا، اور جو خود اپنے پاس رکھتا تھا اسے ناظمہ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنواتا رہتا تھا اور اماں کے پاس بھجوا دیا کرتا تھا۔ ویسے تو دلہن کا پورا زیور مکمل تھا، مگر آنے سے پہلے تنویر کے باس نے اس کے اچھے کام سے خوش ہو کر اسے شادی کا انعام دیا تھا، اور وہ پیسے کافی زیادہ تھے۔ ناظمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ناظمہ کے لیے ایک خوبصورت سیٹ بنوا لیا تھا جو کافی بھاری اور قیمتی تھا۔ اماں کے لیے بھی کنگن بنوائے تھے۔ تنویر دبئی سے تقریباً 7 سال بعد واپس لوٹا تھا، اور وہ بھی شادی کے لیے ہی آیا تھا۔ اسے تقریباً 2 مہینے کی چھٹی تھی۔ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ پھر سے دبئی چلا جاتا، مگر جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ ناظمہ کے کاغذات بھی بنوائے گا اور کچھ عرصے کے لیے ناظمہ کو بھی دبئی میں بلوا لے گا جہاں وہ گھومے پھرے گی۔ پھر وہ اپنا سارا کام بند کر کے واپس پاکستان آ جائے گا اور یہیں پہ کوئی بزنس شروع کرے گا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے تھے تنویر بے حد خوش تھا، کیونکہ اسے ایک خوبصورت بیوی ملنے والی تھی۔ وہ خود معمولی شکل کا تھا، زیادہ تر احساس کمتری میں مبتلا رہتا تھا، مگر اب ایک خوبصورت بیوی پا کر جسے اس کا احساس کمتری کہیں دب سا گیا تھا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا تنویر کو بے صبری سے انتظار تھا۔ نکاح کے بعد دلہن کی رخصتی ہوئی اور دلہن کے گھر والوں نے تنویر سے بہت ساری رسمیں لے کر ناظمہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ناظمہ کو دیکھتے ہی تنویر اماں کی باتوں کی صداقت پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ رات کو اس نے ناظمہ کو وہی سیٹ منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دیا تھا جو وہ دبئی سے لے کر آیا تھا۔ ناظمہ کو سیٹ انتہا سے زیادہ پسند آیا تھا اور اس نے ولیمہ پر پہننا تھا۔ وہ سیٹ اماں جی کو پکڑا دیا تھا، اور پھر اگلے دن ولیمہ کی تقریب بھی خیریت سے انجام پا گئی تھی۔ وہ سیٹ ولیمہ کے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوا تھا، تو ناظمہ نے دوسرا سیٹ پہن لیا تھا۔ شادی ختم ہوئی تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تنویر اور ناظمہ ہر روز ہی کسی نہ کسی دعوت پر مدعو ہوتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں ناظمہ کی سسرال میں ایک دعوت پر موجود تھے۔ وہاں پر میری ساس بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ رات کو دیر کے واپس آئے تھے، اور صبح یہ پھر سے ایک دعوت پر جانا تھا۔ اگلے دن ناظمہ اماں کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، اماں جان میرا سیٹ دے دیں، میں نے دعوت پر پہن کر جانا ہے۔ جو
سوٹ میں آج پہن رہی ہوں وہ سیٹ کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا کون سا سیٹ، مجھے تو تم نے کوئی سیٹ نہیں دیا۔ تب ناظمہ نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اماں جی کیا بات کر رہی ہیں، میں نے آپ کو سیٹ پکڑایا تھا اور کہا تھا کہ جب مجھے دعوت پر جانا ہوگا تب میں آپ سے وہ سیٹ لے کر پہن لوں گی۔ اماں کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ وہ بے یقینی سے ناظمہ کی طرف دیکھنے لگیں، ان کے دل میں ایک کسک سی اٹھی، جیسے برسوں کی خدمت اور محبت پر کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ وہ دھیرے سے بولیں بیٹی میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کوئی سیٹ نہیں دیا تم نے، اگر ہوتا تو میں کیسے بھول جاتی۔ ناظمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور روتے ہوئے بولی اماں جی آپ بھول گئی، میں نے خود آپ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، آپ کہہ رہی تھی کہ اسے الماری میں رکھ دوں گی۔ اماں کا دل ڈوبنے لگا، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، دل میں عجیب سا خوف اتر آیا۔ تنویر جو کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق کر رہا تھا اب اچانک غصے سے لال ہو گیا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے ناظمہ؟ اماں نے آہستگی سے کہا بیٹا میں نے سونا نہیں لیا، تم جانتے ہو میں تمہارا مال امانت سمجھ کر رکھتی ہوں۔ مگر تنویر جیسے اپنا آپ کھو بیٹھا، دبئی کے برسوں کے تھکن بھرے دن، پیسے جوڑنے کی محنت، زیور بنانے کا شوق سب ایک لمحے میں بیکار لگنے لگا۔ اماں آپ نے میرے ہی ہاتھ کا کاٹا ہوا پھل کھا لیا، میری بیوی کے لیے لایا سونا چھپا لیا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا خدا کے لیے ایسی بات نہ کہو، میں نے کبھی تمہارا حق نہیں کھایا، لیکن ناظمہ کا رونا اور بڑھ گیا۔ میرا نصیب ہی خراب تھا، میری ماں کہتی تھی کہ شادی کے بعد ساسوں کے رنگ بدل جاتے ہیں، لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ تدبیر کا دل جیسے پتھر بن گیا، وہ اماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا۔ اس نے زور سے کرسی پیچھے کی اور غصے میں دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اماں وہی زمین پر بیٹھ کے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر ایک ہی جملہ تھا یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ رات بھر وہ رو کر جاگتی رہی۔ تنویر واپس نہیں آیا۔ صبح کے وقت ان کے آنسو خشک ہو گئے مگر آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ سورج نکلا تو دروازہ کھلا، سامنے تنویر آہستہ سے اندر آیا۔ اماں نے دیکھا تو نظریں جھکا لیں، وہ چپ چاپ کمرے میں گیا، مگر جیسے ہی اس نے باورچی خانے کے قریب قدم رکھا اسے ناظمہ اور اس کی ماں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا۔ ناظمہ کی ساس یعنی اس کی ماں آہستہ آواز میں بول رہی تھی بیٹی اچھا کیا تم نے، اگر تم سیدھا سچ بتا دیتی تو وہ سونا تمہاری ساس کے پاس رہ جاتا۔ اب دیکھنا تمہارے شوہر کو خود اپنی ماں پر شک ہو گیا ہے، اس طرح وہ تمہارے قابو میں رہے گا۔ مرد تبھی سیدھا ہوتا ہے جب اس کے کان بھر دیے جائیں۔ ناظمہ نے دھیرے سے کہا اماں مگر مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ بیچاری رو رہی تھی۔ ماں نے تیز لہجے میں کہا بے وقوف مت بنو، سونا تھوڑا سا ہے، وہ تمہارا حق ہے، دبئی سے لایا تمہارے لیے تھا، اب تم ہی اس پر قابض رہو۔ مردوں کی ماں ہمیشہ بہو کو کم تر سمجھتی ہے، آج تم نے اپنی چال سے بازی پلٹ دی ہے۔ تنویر کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، اس کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلایا ہو۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اماں کے آنسو، ناظمہ کی جھوٹی قسمیں اور ساس کی باتیں ایک ساتھ دماغ میں گونجنے لگی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کی رگیں تن گئی، دل چاہا کہ فوراً جا کر چیخے مگر قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو گالیاں دی، اپنی ماں کو، وہ خود سے بڑبڑایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت اماں کمرے کے دروازے پر آئیں، وہ چپ چاپ کھڑی رہیں، کچھ لمحے بعد بولیں بیٹا اگر میرا یقین نہیں تو بس ایک بار دل سے دعا مانگ لینا، سچ خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے تمہارا دیا وہ سونا ہاتھ نہیں لگایا، وہ امانت تمہاری بیوی کی تھی، خدا گواہ ہے میں نے اسے نہیں چھوا۔ تنویر نے سر جھکا دیا، اسے اپنی ماں کے الفاظ تیروں کی طرح لگے مگر وہ ابھی کچھ بول نہیں پایا۔
شام ڈھلنے لگی، اماں نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے محلے کی عورت کھڑی تھی جو اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ خالہ، یہ زیور گلے میں ملا ہے، شاید کسی کا گرا ہے۔ اماں نے حیرت سے زیور دیکھا، وہی دبئی والا جڑاؤ سیٹ تھا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی اور دکھ کے آنسو ایک ساتھ بہنے لگی۔ دل چاہا فوراً جا کر بیٹے کو بتائیں، مگر پھر رک گئی۔ نہیں، اب اللہ خود انصاف کرے گا۔ دوسری طرف تنویر ناظمہ کے کمرے میں گیا۔ ناظمہ بال کھولے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ناراض ہیں؟ تنویر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ناظمہ، اگر میں کہوں کہ وہ سونا مجھے گلی میں ملا ہے تو تم کیا کہو گی؟ ناظمہ چونک گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کیا؟ تنویر نے آہستہ کہا، ہاں، وہی سیٹ جو تم نے کہہ رہی تھی کہ اماں نے چھپا دیا، وہ سیٹ مجھے ایک عورت نے لا کر دیا ہے۔ ناظمہ کی لب کپ کپانے لگی، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ تنویر نے مزید کہا، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی باتیں سنی ہیں تو؟ ناظمہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اماں نے کہا تھا۔ تنویر نے سخت لہجے میں کہا، بس ایک لفظ مت کہنا۔ تم نے مجھے ماں کے خلاف کیا، جس عورت نے مجھے جنم دیا۔ میں نے اسی پر شک کیا، تم نے مجھے گنہگار بنایا۔ ناظمہ کے آنسو بہنے لگے، مگر تنویر کی آنکھوں میں اب صرف دکھ تھا۔ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں کل ہی اماں کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گا، اور تمہارے بارے میں فیصلہ وہ خود کریں گی۔ ناظمہ سسک کر رہ گئی۔ تنویر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اماں کے قدموں میں سر رکھ کر کہا، اماں، میں نے تم پر شک کی، تمہیں برا بھلا کہا، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ قصور میرا نہیں پر ایمان کی کمزوری تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر آہستہ کہا، بیٹا، جس ماں کے دل میں محبت ہو وہ اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی، مگر یاد رکھنا، بیوی کی محبت بھی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب وہ سچ پر قائم ہو۔ جھوٹ کا رشتہ جلد یا بدیر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ تنویر نے آنسو پوچھے، اماں، اب کوئی تمہارے درمیان نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا وہ میرے دل سے نکل جائے گا۔ اماں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شکر ہے مولا، میرے بیٹے نے سچ دیکھ لیا۔ کمرے میں سکون اتر آیا۔ باہر اندھیری میں ناظمہ اپنے گناہ کا بوجھ لیے بیٹھی تھی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جھوٹ کے سہارے جیتنے والا کبھی دل نہیں جیت سکتا۔ ناظمہ صبح فجر کے وقت چپکے سے اماں کے کمرے میں گئی۔ اس نے اماں کے قدموں کو ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اماں نے چونک کر نیند میں سے آنکھیں کھول لی تو ناظمہ کو اپنے پاؤں سے لپٹا ہوا پایا۔ اس کے گال نم تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اماں کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگی، وہ خود بھی کئی دنوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ناظمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اماں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ پر چھوٹا الزام لگایا، میں نے تنویر کو آپ کے خلاف کر دیا، میں بہت بری ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ناظمہ کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی کی طرح ایک دوسرے سے لپٹی رہی۔ اماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اولاد سے نہیں۔ ناظمہ نے سکون کی ایک سانس لی، مگر یہ سکون لمحاتی تھا، کیونکہ تنویر ابھی تک اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تنویر ان دنوں خاموش اور سبز مزاج ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ناظمہ پر پڑتی تو وہ نظریں موڑ لیتا۔ ناظمہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس سے بات کرے، مگر وہ جیسے دیوار بن گیا تھا۔ ایک دن ناظمہ نے اس کے کام سے واپسی پر دروازہ خود کھولا اور مسکرا کر کہا، میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ مگر تنویر نے صرف اتنا کہا، چھوڑ دو یہ سب ڈرامے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھینک دینا۔ ناظمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا شاید وقت اس کے زخم بھر دے گا، مگر دن گزرنے لگا اور تنویر کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ ایک دن تنویر اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔
اماں نے کہا بیٹا نازمہ بہت بدل گئی ہے، اس کے دل میں اب صرف ندامت ہے، اسے معاف کر دو۔ مگر تنویر نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا اماں آپ تو جانتی ہیں میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا، وہ عورت جسے میں نے اپنی خوشیوں کی ساتھی بنایا تھا وہ آپ کے خلاف بولی، مجھے آپ سے بدگمان کر دیا، میں آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بول میں کیسے بھول جاؤں؟ اماں نے آہ بھری مگر کچھ نہ بولی، ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ نازمہ یہ سب دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی، اس کے دل پر جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ وہ اندر آئی مگر تنویر اٹھ کر چلا گیا۔ نازمہ فرش پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا صبر کرو بیٹی، ایک دن وہ ضرور سمجھے گا۔ مگر نازمہ جانتی تھی کہ تنویر کے دل میں زخم گہرا تھا۔ دن گزرتے گئے، نازمہ نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اماں کی خدمت اس طرح کرنے لگی جیسے اپنی ماں کی کر رہی ہو۔ صبح ان کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کو ان کے پاؤں دباتی، شام کو ان کے ساتھ قرآن سنتی۔ اماں ہر دن دعا دیتی کہ خدا تمہارے دلوں میں محبت واپس ڈال دے۔ مگر تنویر کی سرد مہری ناظرہ بے حد۔ ایک دن تنویر بازار سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار نے اچانک بریک ماری، تنویر کا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ کی فائل نیچے گر گئی۔ فائل میں کچھ اہم کاغذات تھے، وہ زمین کے کاغذات تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ نے تمام کاغذات سمیٹے اور اس کی طرف بڑھائے، وہ نازمہ تھی۔ وہ دوپہر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ دوا لینے نکلی تھی۔ تنویر چونکا، نازمہ نے کانپتے ہوئے آپ کے کاغذات گر گئے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ اس کے پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ تنویر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ تھکی ہوئی مگر مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گھر واپس آئے، راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی مگر تنویر کے دل میں پہلی بار نرمی کی لہر اٹھی۔ اس رات اماں کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت تھی۔ بارش تیز تھی اور راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ نازمہ بغیر سوچے سمجھے دوپٹہ لپیٹ کر باہر نکل گئی۔ اس نے قریب کی کلینک سے ڈاکٹر کو لایا۔ اماں کا بلڈ پریشر بہت نیچے جا چکا تھا۔ تنویر اس رات گھر بہت لیٹ آیا تھا۔ نازمہ بھی پوری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کی خدمت کی۔ تنویر یہ سب دیکھتا رہا اور اس کا دل نازمہ کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ تنویر نے ایک بات اور بھی نوٹ کی تھی کہ نازمہ نے اب اپنی ماں سے باتیں کرنا بند کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے سنا نازمہ اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی، اس کی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب نازمہ غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی میں نے پہلے ہی آپ کا مشورہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اب مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، میں کسی بھی صورت اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تنویر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے مگر میں نے ان کی محبت کو کھو دیا، دوبارہ پانے کی کوشش کر رہی ہوں تو مجھے الٹے سیدھے مشورے مت دیا گئی۔ آپ میری ماں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس عزت کو قائم رہنے دیں، مجھے اس بات پر مجبور مت کریں کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرو۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو اماں کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ نازمہ نے تنویر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا آپ کی اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ تنویر کے دل میں جیسے کچھ پگھل گیا، وہ آگے بڑھا اور پہلی بار نازمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولا میں نے بہت غصہ کیا تم پر مگر تم نے کیا وہ شاید میں نہ کر پاتا، تم نے میری ماں کی جان بچائی ہے۔ نازمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ تنویر نے آہستہ سے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر وعدہ کرو آئندہ کبھی بھی ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کو جگہ نہیں دو گی۔ نازمہ نے سر جھکا کر کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ اماں نے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا، ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا دل آخر کار نرم پڑ گیا۔ دوستوں، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ تنویر نے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ چومے اور پھر نازمہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہی محبت چمک رہی تھی جو کبھی شادی کے دنوں میں تھی۔ نازمہ نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے، شام کو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا، رشتے انا سے نہیں دل سے جیتے ہیں، آج اگر نازمہ ضد کرتی تو شاید تم مجھے کھو بیٹھتے۔ تنویر نے سر جھکا دیا۔ نازمہ نے چپکے سے کہا اماں سچ کہتی ہیں، دل صاف ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو تنویر نے نازمہ کو وہی سونے کا سیٹ دیا جو سب سے پہلے تحفے میں دیا تھا۔ نازمہ نے حیرت سے دیکھا تو بولا یہ تمہارا حق تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ نازمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔
تنویر نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں دوبارہ وہی عزت دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو چکی تھی۔ ناظمہ نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ شک اور بدگمانی رشتوں کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ تنویر بھی اب زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات میں اماں کی رائے لیتا اور ناظمہ کی عزت کا خیال رکھتا۔ گھر میں اب پہلے جیسا سکون لوٹ آیا تھا۔ ایک دن اماں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، زندگی میں رشتے بہت نازک ہوتے ہیں۔ انہیں الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے نبھایا جاتا ہے۔ دل میں سچائی ہو تو کوئی غلط فہمی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ تنویر اور ناظمہ نے سر جھکا کر ان کی بات سنی۔ ناظمہ نے اماں کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہا، اماں، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں اپنا گھر کھو دیتی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، ماں کا دل ہمیشہ اولاد کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ ماں ناراض ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتی بلکہ صرف دکھتی ہے۔ اس لمحے تنویر نے ناظمہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں وہ سب محبت چھپی تھی جو پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ ناظمہ کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ آسمان پر ڈھلتی شام کے رنگ جیسے ان کے دلوں میں اتر رہے تھے۔ ہر درد، ہر زخم اور ہر غلط فہمی اب مٹ چکی تھی۔ ان کے گھر میں صرف سکون، محبت اور دعائیں کی روشنی باقی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک بار پھر سے آپ سے التماس ہے۔ شکریہ۔